आई थिंक हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया. मेरा आखिरी सवाल वो ये कि पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल है? यार बहुत मुश्किल है. मैं इमरान इसमें बताऊँ, बहुत मुश्किल है. मैं आपको मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, ठीक है. देखिए कुछ कारोबार आसान है, ऐसा नहीं है. ठीक है, हम प्रॉपर्टी है, प्लाट ले लिया बेच दिया, ये आसान है. ये छोटे मोटे ये तो आसान है, सही है. बिजनेस में अगर देखें हम ट्रेडिंग बिजनेस में, वो भी शायद आसान है, सही है. सही है. लेकिन अगर आप इस तरह के बिजनेस, जिस तरह के हम टेक बिजनेस में, जहाँ पर लिमिटेशंस बड़ी हैं, जहाँ पे इवन इदारों को समझ नहीं आता, पाकिस्तानी ऐसे इदारे हैं, सही है, जो सही ब्यूरोक्रेसी से मैं अलग कहूँगा, लेकिन ये जो आपके गवर्नमेंटल जो इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी, उनको तो समझ नहीं आ रही ये चीज़ टेक किस तरह चल रहा है. पुराने बेबी बूमर्स बाबे सारे क्या कैसे प्रॉब्लम वही है, सही है. वो उनकी काबिलियत पे हम शक नहीं कर रहे हैं, सही है. हम ये कहते हैं आप काबिल हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सर आंखों पे आपकी काबिलियत. लेकिन आज जो जनरेशनल शिफ्ट आया है वो इतना बड़ा है कि हो सकता है मेरे से जो नीचे वाला जवान बच्चा हो ना, वो मुझे कोई चीज़ कहे, मैं बोलूँ अबे कैसी बात कर रहा है, ये बोले ऐसे ही होता है, सही है. तो अगर हमें हमारी जाहिर सी बात है डिफरेंट है. अगर आपकी और हमारी एज में अब डिफरेंस आ गया है, तो अब आपको हमारे लायक लोग बिठाने पड़ेंगे जो टेक को समझें, जो डिजिटल वर्ल्ड को समझें. इंडिया कामयाब इस वजह से है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं काबिल लोग बैठे हुए हैं. अगर आप अपनी काबिलियत की बुनियाद पे लोगों को लेके आते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा. लोग ज़ाहिर तो हमने बोला कि गवर्नमेंटल इदारे ये एक पेन फैक्टर बन जाते हैं हमारे लिए काम करते हुए. अक्सर वो टैक्सेज मैं लिटरली एक मुझे FBR का नोटिस आया. मेरी कंपनी मैंने आपको बताया 100% टैक्स देती है, सही है. मैं कोई ऐसी कंप्लाइंस दुनिया की नहीं है जो मैं ना करता हूँ. मतलब मेरे यहाँ जो चाय भी बना रहे हैं आलम भाई की भी EOBI का कार्ड बना हुआ है. पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं. आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं. चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं. सही है. उसकी भी सारी चीज़ें पूरी हैं, हर चीज़. उसके भी बैंक में मैं दे रहा हूँ सैलरी, चाय बनाने वाले की मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, सही है. मेरी हर ऑर्डर पे हर चीज़, जहाँ टैक्स जो चीज़ है मैं उल्टा ज़्यादा देता हूँ. जहाँ कहीं बचा भी सक रहा होता हूँ ना कि यार मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ मैं रिबेट ले सकता हूँ, मैं नहीं लेता. मेरी आदत है, क्योंकि मैं यहाँ से सुकून से रहना चाहता हूँ, ताकि मुझे कभी कोई आके उंगली लगाते ना, मैं कहूँ भाई मैं सीधा हूँ, ट्रांसपेरेंट. मुझे गवर्नमेंटल इदारे ने, पाकिस्तान का इदारा है, उसने मुझे लिखा कि यार आपका जो है ना, आपने 3 साल से टैक्स नहीं दिया. नाइस. 17, 18, 19 में आपने टैक्स नहीं दिया, ठीक है. और मुझे वो नोटिस आया तो पहला रिएक्शन देखें, एज ए ह्यूमन आपका पहला रिएक्शन नॉर्मली लोगों का ये होता है, हमारा नहीं होता शायद, इसलिए नॉर्मल लोगों का ये होता है. नोटिस आ गया है, FBR का नोटिस है, गए. पहला नोटिस याद है, गए, ठीक है. हमारा क्या हुआ, मैं गया, मैंने उसको कंसल्टेंट मेरा था, मैंने उसको भेज दिया वो तस्वीर, मतलब मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए इनसे. वो कह रहा है यार ये उसमें होते हैं, ख़तरनाक है ये. मतलब मैं जब मैं कोई चीज़ गलत थी कि मैं जा रहा हूँ मिल के आ रहा हूँ, लड़ाई थोड़ी करने जा रहा हूँ यार. मैं गया, उनका बैठा, मैंने बोला सर आपने एक नोटिस भेजा था जिसमें आपने हमें तलब किया था. बोला जी यार आपने 17, 18, 19 में टैक्स ही नहीं दिया. बोला सर जिस कंपनी का आप मुझे नोटिस भेज रहे हैं ना, वो 20 में रजिस्टर हुई है. मैं 17, 18, 19 में नहीं भर सकता उसका टैक्स. मतलब टेलीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड 20 में रजिस्टर हुई है मई में, मैं कैसे पिछले सालों के टैक्स दे दूं. कह रहे हैं अच्छा ऐसा हुआ है. मतलब सर आप चेक कर लें, ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है SECP का. कह रहे हैं अरे यार मतलब लगता है आपको, उस टाइम रमज़ान का टाइम था तो मैंने मजाक किया, सर लगता है आपको लड़कों को रोज़ा लग रहा है. तो बस चले गए, ख़त्म हो गई कहानी. इसके बाद एक दफ़ा मुझे नोटिस आया कि आपने जो है कोई 65 या 85 करोड़ पे कुछ थे, बोला आपने ये टैक्स इस पर डिक्लेयर नहीं किया, ये नहीं दिया, इनका टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स दें. अब अगला जब 85 करोड़ की फिगर देखे ना, वो डर जाता है, सही है. हमें क्या हुआ, मैंने देखा, मतलब फिर कोई होगा, मैंने अपने कंसल्टेंट को तस्वीर भेजी. वो उसका रिएक्शन भी पता क्या था, हाई कोर्ट जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, मर जाएंगे, FIR कट जाएगी. मैंने बोला क्यों कट जाएगी जब पूरा टैक्स देता हूँ, डरता क्यों भाई. मतलब मैं जाके मिल लूँगा, आप छोड़ दो. इत्तेफाक से जब मैं गया, वही वाले हजरत थे, तो कह रहे अरे आप. बोला जी सर मैं ही. वो भी मुझे पहचान गए, सही इत्तेफाक से, बड़े नेक अच्छे आदमी, शरीफ आदमी थे. वो बोला मतलब सर आपने अब तो रमजान भी गुजर गया, अब तो बुरा करो. मतलब आपने नोटिस भेजा सर कि 85 करोड़ में नहीं दिखाया. तो मैं लिटरली इतनी मोटी बॉक्स फाइल लेके गया था मेरे रिटर्न्स की. मतलब सर इतने नहीं, इतने पैसे थे, जो इससे कहीं ज़्यादा थे. मतलब इतने पैसे थे, इन सब पे देखा टैक्स दिया है, मेरे नहीं है ये पर्चे, आपके डिपार्टमेंट के हैं, SRB के हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड. तो मैंने बोला और दूसरी चीज़ आप इस पर कह रहे हैं, आप इस पर वो दो फेडरल सेल्स टैक्स, मैं वो नहीं देता हूँ, मैं तो SRB में रजिस्टर हूँ. कह रहे SRB में हूँ. मतलब सर ये रहा सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
تو بولا اچھا کہہ رہے ہیں. میں نے بولا اور آپ نے کمال یہ کیا, مطلب یہ آپ 3 بینک اکاؤنٹ ڈالنا بھول گئے تھے جو میرے تھے, اور اس میں آپ نے نوٹس پہ نہیں ڈالے, وہ بھی ڈال دیجیے گا تو اتنا فگر آپ کا پورا ہو جائے گا جو میں دکھا رہا ہوں جس کے ریٹرن. تو آپ جو 65-85 کہہ رہے ہیں اتنے نہیں, اس سے کہیں زیادہ ہے, اور وہ میں نے ٹیکس میں دیا ہوا ہے. اور پھر میں نے بولا سر ایک اور غلطی ہو گئی آپ کے لڑکے سے. کہہ رہا آپ کیا ہو گیا؟ مطلب جو آپ نے 4 اس میں 5 بینک اکاؤنٹ ڈال کے دیکھے نا, اس میں سے ایک میرا ہے ہی نہیں, پرایا ڈال کے دیا ہے, کسی اور کا بینک اکاؤنٹ. کیسے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں یار. اب آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں آپ کسی کو نوٹس جاتے ہیں نا, وہ ڈرتا ہے, اس کی پہلے ہی وہ ہوتی ہے فطرت. اللہ کا کرنا ایسے, شاید ہم نے اتنے سالوں میں اتنی ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم پہلا ریئیکشن ڈرنا نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ورکنگ کرو یار دیکھ لیں گے, صحیح ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری نکلتی ہیں, یہ گورنمنٹ اداروں کا پریشر. پھر کاروبار میں جب آپ B2B بزنس چلا رہے ہیں, بہت سیکیور ہے, بہت اچھا کام ہے. اب B2C بزنس چلا رہے ہیں نا, تو اس میں لوگوں کی مینٹیلٹی اتنی کرپٹ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, چاہے وہ کسٹمرز ہوں, وینڈرز ہوں, کوریئر پارٹنرز ہوں, سب کرپٹ ہے نا یار. ہم بعد جماعت سارے گئے گزرے ہوئے ہیں, صحیح ہے. میں ہم ڈیلی, کیونکہ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم بہت اچھے ہیں, تو میں کہتا ہوں ہاں ہم کتابوں میں اچھے ہیں, صحیح ہے. شاید میں بھی اتنا ہی کرپٹ ہوں, صحیح. میں یہ کہتا ہوں ہاں میں بھی برا ہوں, صحیح ہے, سب برے ہم, لیکن آپ بھی ہیں, اتنا مانے. اب جو کسٹمرز جس طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, 2 دن آرڈر لیٹ ملا, لٹرلی مجھے ایز اے بزنس اونر میرا کام نہیں ہے یار, CEO کا کام نہیں ہوتا کمپنی کے کہ آپ اس کو میسج کریں سپورٹ آپ کے. 2 دن پروڈکٹ اس کا لیٹ ہوا ہے, وہ ایسی ایسی گالیاں لکھ کے بھیجے گا, ایسی ایسی چیزیں لکھ کے بھیجے گا, سوشل پلیٹ فارم پہ الٹی سیدھی چیزیں لکھے گا آپ کو ٹیگ کر کے. اب ہوتا ہے کیا, دیکھیں آپ کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ پبلک پلیٹ فارم پہ زبردستی سے لے لو, کوئی بھی نہیں چاہتا نا, نہیں چاہتا. کسی کی بھی چاہت نہیں کہ میں پبلکلی ذلیل ہو رہا ہوں پورا دن بیٹھ کے, صحیح ہے. میں نے 10 گلوبل ایوارڈ لیے, فوربس میں میرا نام ہے, مجھے دنیا مان رہی ہے, گورا مان رہا ہے مجھے, لیکن پاکستان میں آؤ تو وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی بھی سوشل میڈیا پہ ٹیگ کر کے ایرا گیرا لکھ دیتا ہے, کچھ بھی, جس کو جو دل گالی. اب وہ گالی دینے کا دل ہمارا بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا, آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کو ہر چیز ہے, آپ کی پوزیشن ہے, آپ وہ چیز نہیں کر پاتے. ورنہ مجھے لوگوں کو پتہ ہے کہ یار احمد آئے گا اپنی زون پہ, صحیح, تو مجھے باتیں پوری کرنے آتی ہیں. ہم کراچی کے ہی ہیں, صحیح, ہم کراچی کے, اور ہم تو اس ٹائم کے بڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم نے صرف گنڈا گردی دیکھی ہے, تو ہم اس زون میں ہی ہیں, صحیح. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار لیٹ اٹ گو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں 2-3 سال 4 سال 5 سال لگے مجھے شاید اس چیز کو سیکھنے میں, بہت لیٹ سیکھا میں, کہ میں کہتا ہوں ہنس کے اڑا دو ہر چیز کو. اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں, آپ ہنس کے اڑانا شروع کر دیں, چیزیں آپ کو اڑانی پڑیں گی. بہت مشکل ہوتی ہے یہ چیز سمجھنا, ایبزارب کرنا اس کو. لیکن یہ میں نے ایک پولیٹیشین سے دیکھا تھا, تو یہ ہمارے سندھ کے بڑے مشہور پولیٹیشین ہیں, ان کا نہیں, ان کو آپ کچھ بھی بولو وہ ہنستے رہتے ہیں. پورا پاکستان ایک ٹائم پہ ان کو گالیاں دے رہا تھا, وہ ہنس رہے تھے, صحیح ہے. میں نام لے لوں گا, صحیح ہے, بوڑھے سے نا, ہاں, اور بڑے مشہور ہے, بڑے مشہور پولیٹیشین, صحیح ہے. تو ان کا راج ہے, صحیح. اب وہ کیا ہے, وہ ہنس رہے ہیں. تو میں نے یہ بولا کہ یار, اور ایک چیز جو ہے نا, میرا ایک اللہ کا شکر ہے, ایک ایمانی فیکٹر ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں جب میں ہر چیز صحیح کر رہا ہوں, میں ہر چیز اپنے اللہ کو دیکھتے ہوئے, حاضر ناظر جانتے ہوئے ہر چیز کر رہا ہوں. میں اپنے کسٹمر کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا, وینڈر کے ساتھ نہیں کر رہا, میں کوریئر کے ساتھ نہیں کر رہا, میں پیمنٹ گیٹ وے کسی کے ساتھ نہیں کر رہا, اپنے لڑکوں کے ساتھ نہیں کر رہا جو آفس میں کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحیح ہے. انسان کچھ بھی کر لے, وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہ میرا نام خراب کر سکتا ہے. وہ 4 جگہوں پہ جا کر لکھ دے گا, وہ اس کی اپنی تربیت, اس کی اپنی ساری چیزیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کا جو دل کرتا ہے کر لیں, صحیح ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم لیگلی ساؤنڈ ہیں, ہم مورلی ساؤنڈ ہیں, ایتھیکلی ساؤنڈ ہے. جب ہم ہر چیز سیدھی کر رہے ہیں نا, اس کے بعد اس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لے, مجھے اس سے پھر فرق نہیں پڑتا. یہ B2C بزنس چلانے کا میں کہتا ہوں یہ کور ہے, آپ کو سیکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں سیکھ رہے, تقریباً بڑے بڑے بزنس مین کو میں جانتا ہوں جو ای کامرس میں آئے, 1-2 سال لٹرلی انہوں نے توبہ کر لی, بولا یار کچرا کر گالیاں برداشت, بولا صرف گالیاں دے رہے ہیں یار, بولا اتنی گالیاں ایسی دیتے ہیں کیا مجھے لٹرلی میں نے دیکھا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے اس کو دیکھ کے. لوگ نیچے لٹرلی وہ کہیں وہ کسی وائس آف کسٹمر کہیں کوئی کمپلین ہے ٹیلی مارٹ کی, پہلے تو آدھا کراچی ٹیگ کر کے چلا جائے گا پاکستان مجھے کہ جاؤ احمد جا کے دیکھو, احمد جا کے دیکھو, صحیح ہے. اب مجھے نہیں دیکھنا بھائی, صحیح ہے, مجھے کوئی گالی دے مجھے نہیں دیکھنا, صحیح ہے. اس کا نیچے لوگ ٹیگ کر کے, ایون میں نے ایسا بھی دیکھا ہے فوربس کو ٹیگ کر کے لکھ رہے ہیں, ابے اس کو 30 under 30 دیا تھا انہوں نے, لٹرلی فوربس کو ٹیگ کیا یار اگلے نے. آپ سوچیں, اس کی ہمت سوچیں یار. فوربس والے بھی سوچتے ہوں گے یار کیا مخلوق ہے اللہ کی. اور میں ایز بزنس اونر میں پتہ کیا کرتا ہوں, میں ابھی بھی ایک جگہ کھانا کھانے گیا تو مجھے اس کی ایک چیز صحیح نہیں لگی, صحیح ہے. میں نے اس کو بڑے پیار سے بلایا, یار یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس کو ذرا دیکھ لینا, صحیح کر کے چپ چاپ. میں نے کوئی تماشا نہیں کیا, کوئی گندگی نہیں کی, کچھ بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے ایز بزنس اونر کتنا برا لگتا ہے کہ جب آپ بھی ایک کسٹمر آ کے, تو اگر میں یہ چیز سمجھ سکتا ہوں, صحیح ہے, چلے بزنس اونر تھا میں سمجھ گیا, آپ بھی تو سمجھیں. ہر بندہ اگر طریقے سے, میرے آفس میں اگر ایک بندہ گن لگا کے آ جاتا ہے
کسٹمر گن لگا کے آ جائیں گے بھائی کہ میں یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں یہ والی فورس میں ہوتا ہوں, میں اس میں ہوتا ہوں, میں جو ہے وہ پولیس میں, میرا ابا ہے, میرے دادا کا یہ چایا, وہ جان بوجھ کے ڈاک خانے میں لاتے ہیں, میرا باپ سندھ سیکریٹریٹ میں کام کرتا ہے, میں کیا کروں, میں کیا کروں بھائی. تو ہمارا تو ہم نے یہ چیز سیکھ لیا. اب آپ سوچیں کسی کے آفس میں روز گن لگا کے کوئی بندہ چڑھ جائے, کیسا اس کو لگ رہا ہوگا. اگلے دن جو ہے نا بندہ خود بھی گن لے لے گا اور باہر گارڈز بھی بٹا دے گا, اور یو نو آپ کو ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی ہوگی. اور پھر آپ کو ہر ٹائم ڈو ہوگا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے یار, یہ کیا بزنس میں گھسا ہوا. واقعی میں تو وہ اس طرح کے جو پرابلمز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں پاکستان بزنس میں, کہ ایز اے کسٹمر ہمیں لرن کرنا پڑے گا مورلس کو, ایتھکس کو. ماشاء اللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں کہنے کو, کدھر ہے صحیح ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کے نام میں آپ نے لگایا ہوا ہے. اگر میں کہتا ہوں تھوڑی سی آپ تعلیم تھوڑی سی چیزیں اگر اسلام کی سیکھ لیں کہ انسان کو کہ دوسرے انسان کا کس طرح ڈیل کریں. اگر میں کوئی چیز غلط کر رہا ہوں, صحیح ہے, تو میں 10 سال نہیں نکال سکتا تھا, صحیح ہے. کوئی بھی چیز غلط ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ اسکیم کر رہے ہیں, ہر بات آپ اسکیم کر رہے ہیں, صحیح ہے. پروڈکٹ خراب نکلا آپ کا اسکیم ہے. میرے 2 آئی فون خراب نکلے, نہ میں گن لگا کے ایپل کے اسٹور کیا, نہ میں نے ایپل کو بولا تم اسکیمر ہو, صحیح ہے, میں نے تو نہیں کیا, بول کے دکھا, صحیح ہے. یہ کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. اگر میں جاؤں بھی, صحیح ہے, بول بھی نہیں سکتے آپ, صحیح بول بھی نہیں سکتے. آپ کیوں ایسی چیزیں کرتے ہیں. آج آپ کو انٹرنیشنل سارے لوگ اچھے لگتے ہیں, لوکل کو بندہ اچھا کام کر رہا ہو, آپ اس کو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں میں اس کو کسی طرح پریس کروں, اس کو نیچے لے کے آؤں, کھینچوں. لیکن اگر آپ میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں اس بزنس میں, میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے شاید مجھ میں اتنی برداشت ڈالی ہوئی ہے, اس لیے میں اس بزنس میں ہوں. ہر بندے میں نہیں ہے, جو نہیں ہے وہ بند کر چکے, جو بند کر چکے ان کے آرڈر بھی ہمارے پاس ہی ہیں آج. تو بہت سارے پرابلم ہیں پاکستان میں. اگر ہم لوگ مینٹلی گرو کرنا شروع کر دیں گے نا, تو آپ پاکستان کا ہر کاروبار اچھا ہو جائے گا. ہمیں مینٹلی گرو کرنا پڑے گا, صحیح ہے, ورنہ یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں ملک کے, برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کرپشن بڑھتی جا رہی ہے, گندگی بڑھتی جا رہی ہے. اس گندگی سے نکلنے کا صرف ایک حل ہے, وہ ہمارے یہیں پہ موجود ہے, وہ ہمارے اپنے دماغ ہیں. صحیح ہے, ہم ان کو تھوڑا سا اپلفٹ کریں گے, ہم پوری ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. ہم انسانوں کی طرح ایکٹ تو کرنا شروع کریں گے. آج ایکٹ کرتے ہیں, انسان بن تو جائیں گے چلے بعد میں. واقعی میں بس یہ ساری چیز. احمد بھائی تھینک یو سو مچ, مجھے لٹرلی بہت مزہ آیا. اور ایسا لگا نا کہ وہ میرے کراچی میں کچھ ایسی مہمان دوست ہیں نا, تو ہم جاتے ہیں اکثر, یہ جب میں جاتا ہوں نیا تو پھر ملنے آتے تو ہم کسی ڈھابے شابے پہ شام کو بیٹھ جاتے ہیں نا کوئٹہ پہ, اور وہیں پہ وہ جو جس انرجی میں گپ شپ چلتی ہے نا, اور آپ کی وہ انرجی ویسی یو نو بوسٹ ہوتی ہے, وہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کریڈٹ گوز ٹو یو فار دس پوڈ کاسٹ, کہ آپ کی انرجی اور میں بھی بڑا زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا. سو تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ آئی ہوپ کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس کی ہوں گی آپ نے اپنے بزنس میں. بالکل بالکل, اور پارٹ 2 کریں گے, یا پارٹ 2 کریں گے. اور جب یہ سال ابھی ختم ہوگا دسمبر میں, تو یہ پھر ہمیں وہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے کووڈ کی طرح اس میں بھی پیسہ چھاپا اچھا خاصا. آپ کو کچھ نئے وینچرز کا بھی بتائیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ جو لائیو ہونے جا رہے ہیں. اور وہ ایک میم مجھے یاد آ گئی ویلکم مووی کی, کہ نوٹوں کی تو بارش ہو رہی, بارش تھوڑے چنٹے ہم پہ بھی گرا. چلے جی, تھینک یو سو مچ, بائے.